جو شخص اللہ کے سوا کسی دوسری شے کو پسند کرتا ہے اس کا دل بیمار ہے۔ حق تعالی نزدیک جاہل سخی بخیل عابد سے زیادہ عزیز ہے، اور بخیل تمام بیماریوں سے بدتر بیماری ہے۔ جاننا چاہیے اگرچہ اعمال اعضائے ظاہر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان سے مراد گردش دلی ہے، کیونکہ دل ہی ہے جو اس عالم کی جانب سفر کرے گا۔ بس اس لیے دل کو صاحب کمال ہونا چاہیے تاکہ حضرت الہی کے قابل ہو سکے۔ دین کے معاملے میں ہمیشہ بزرگوں کے حالات دیکھنا چاہیے تاکہ آدمی اپنے تے جانے کہ میں دینی امورات میں ان سے بہت کم ہوں، اور دنیا کے معاملات میں محتاجوں اور فقیروں کو دیکھنا چاہیے تاکہ اپنے آپ کو تو انگر خیال کرے۔ جاننا چاہیے کہ سخی وہ شخص ہوتا ہے جو ایسی چیز کسی کو دے جس کی اسے حاجت نہ ہو، اور احساس یہ ہے کہ خود جس چیز کو حاجت ہو اسے کسی دوسرے کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اسے دے۔ سخی کے قصور معاف کر دینے چاہیے، کیونکہ جب اسے حسرت اور تکلیف ہوتی ہے تو حق تعالیٰ اس کی درستگی کرتا ہے۔ حق تعالیٰ کے نزدیک جاہل سخی بخیل عابد سے زیادہ عزیز ہے، اور بخل تمام بیماریوں سے بدتر بیماری ہے۔ ہمارے نزدیک وہ شخص بخیل ہے کہ جب وہ روٹی کھانے بیٹھے اور اتنے میں باہر کوئی فقیر آ جائے تو اس سے چھپائے اسے روٹی نہ دے، تو ایسا شخص بخیل ہے۔ بخیل وہ شخص ہے جو دینے کی چیز نہ دے، اور حق تعالیٰ نے مال کو حکمت کے غرض سے پیدا کیا ہے، تو مال کو نہ دینا بخل ہے۔ آدمی سخی اس وقت ہوتا ہے جب دنیا اس پر شاک نہ ہو۔ اگر مشکل سے دے گا تو سخی نہ کہلائے گا، اور اگر شکر و مکافات کا امیدوار ہے تو تب بھی سخی نہ ہوگا، اور حقیقت میں سخی وہ شخص ہے جو بلا غرض دے، اور یہ امر آدمی سے محال ہے۔ مال کی محبت نفس کی خواہش کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ نفس مال ہی اس کا معشوق ہوتا ہے۔ عورت کی شہوت کو توڑنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے کہ خلق اسے جس بات پر آمادہ کرے اس کے خلاف عمل کرے، کیونکہ عورت کی شہوت کو سوائے مخالفت کے دوسری کوئی شے نہیں توڑ سکتی، اور ہر شے کو اس کی ضد توڑ سکتی ہے۔ جس طرح کے جو علت کرمی سے پیدا ہوئی ہو اسے سرد اشیاء سے دفع کیا جا سکتا ہے۔ مال کی محبت بری خواہشات پیدا ہونے کا موجب ہوتی ہے۔ یاد رکھو، نیک نامی کی غرض سے سخاوت کرنا حرام نہیں، کیونکہ ریا صرف عبادت ہی میں حرام ہے۔ آدمی اگرچہ استاد ہو، لیکن اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے مال پر نظر نہ ڈالے اور اس کے قریب تک نہ جائے، صرف بقدر حاجت کے لیے، کیونکہ سانپ پکڑنے والا آخر سانپ ہی کے ہاتھ سے ہلاک ہوتا ہے۔